السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اکرم خورشید ہوں. ابھی چند دن پہلے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ نمازی فضائل اعمال کی کتاب لے کر بیٹھ گئے. تو انہوں نے جب اس میں پڑھنا شروع کیا تو پڑھ رہے تھے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کمی پیش اللہ پاک مجھے معاف کریں, کہ لقمہ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. وہ انسان جس کے پیٹ میں حرام کی کمائی کی خوراک گھوم رہی ہے, حرام کی کمائی سے جو کھاتا ہے اور اس سے خون بن رہا ہے, جس کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. نہ نماز کی بات ہے, نہ حج کی بات ہے, نہ روزے کی بات ہے. کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہے. سمپل سیدھا لفظ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے, آپ کو لقمہ حرام کھلا رہے ہیں, جو کہ ملاوٹ ہے, جو کہ سود کے پیسے لے کاروبار کرنا ہے, جو کہ ناپ تول میں فرق ہے, جو کہ رشوت ہے, جو کہ دھوکے بازی کا پیسہ ہے, اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. اور اگلے الفاظ یہ تھے کہ وہ شخص جو حلال میں زندگی گزارتا ہے, حلال کا پیسہ کماتا ہے, ایمانداری سے کماتا ہے, مخلصی سے کماتا ہے, دوسرے کا حق نہیں کھاتا, اس کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. قبول تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اس کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ رد میں اور قبول میں یا قبولیت میں کیا فرق ہے, تو میں کہوں گا رد بیسیکلی اس سے کہتے ہیں کہ جو دعا آگے پوسٹ پون ہو جائے. صحیح ہے نا؟ تو اس کی دعا رد بھی نہیں ہوتی جو حلال کماتا ہے. اور آج تو ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی میں لقمہ حلال تو ملتا ہی نہیں ہے نا. یعنی ہیں بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو حلال کمانے والے ہیں, جن کے طفیل, جن کے وسیلے سے شاید یہ سوسائٹی ابھی تک کھڑی ہے. باقی ہیں بہت تھوڑے, بہت نہ ہونے کے برابر ہیں وہ, اور وہ تھک رہے ہیں. مجھے بتایا جو اتنے تھک رہے ہیں, کیا ان کے اللہ پاک دعائیں رد کرے گا؟ جو حلال کمانے والے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو ویسے معاشرے اور ماحول سے تھک رہا ہوں, اب کیا تو بھی مجھے تھکائے گا, مجھے آزمائشوں میں ڈالے گا, میری دعا کو آگے پوسٹ پون کرے گا. ضرورت پہ تجھ سے چیز مانگ رہا ہوں, معاشرہ سوسائٹی میں رہ رہا ہوں, کچھ میری بھی خواہشات ہیں. میں حرام نہیں کما رہا, میں بے ایمانی نہیں کر رہا, میں رشوت نہیں لے رہا, میں ملاوٹ نہیں کر رہا, کہ اب تو بھی مجھے تھکائے گا. تو کیا اللہ اسے تھکائے گا؟ خود سوچ. تو واقعی اس کی دعا تو رد بھی نہیں. تو قبولیت دعا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایمانداری سے چلیں, ایمانداری کا پیسہ کمائیں. یاد رکھیں پیسے سے صحت نہیں آتی ہے, اور حرام کی کمائیوں سے بیماریاں آتی ہیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ پیسے سے. کیا موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ؟ ارب پتی ہیں, آپ کے گھر میں 10 پراڈویں کھڑی ہیں, لینڈ کروزر کھڑی ہے, مرسیڈیز BMW کھڑی ہیں, کیا آپ اپنی موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا ان چیزوں پہ ان لوگوں جو دین کی باتیں کرتے ہیں کہ ان باتوں پہ زور دیتے ہیں. صرف اس بات پہ زور دیا جاتا ہے نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں. بھائی نمازی کو اس بات کی ترغیب کون دے گا؟ صحیح ہے نا؟ تبلیغی جماعت میں آ کے بیٹھتے ہیں لوگ مسجد میں, وہ کہتے ہیں آپ نکل لیں, نکل لیں, نکل لیں. بھائی جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے, جو نہیں نکل رہا, جس نے نہیں نکلنا, تو اس کو مجھے بتائیں, اس کو اس وقت ایمانداری کی تبلیغ کون کرے گا, سچ کی تبلیغ کون کرے گا؟ میرے نبی سے کہا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. آپ اس کو الٹا کر لیں, یعنی جھوٹ بولے گا تو مسلمان نہیں. اور اللہ میں عمل کی توفیق دے. فارورڈ ضرور کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. وہ تنہا کون ہے, اللہ بادشاہ وہ کون ہے, اللہ